صحابہ میں ایک نام ملتا ہے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں جب میرے کانوں تک حضرت محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مکہ جاؤ اور ان سے ملو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، ذرا ان کو دیکھو، ان کی باتیں سنو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو اور آ کر مجھے بتاؤ ان کے بارے میں۔ ان کے بھائی آ گئے مکہ مکرمہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، گفتگو بھی ہوئی، واپس چلے گئے۔ جب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا، فرمایا میری ملاقات ہوئی، بہت عمدہ اخلاق ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم ہے۔ جناب ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں چاہتا تھا وہ خبر نہیں لا پائے آپ، رہنے دو میں خود جاؤں گا۔ اب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سواری کا بندوبست کیا، ایک مشکیزہ لیا، اس میں پانی لیا اور چل دیے۔ فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پہلا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، اور حرم میں ہی ایک جگہ سو گئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے وقت میں حضرت علی کی نظر ان پر پڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس فرمایا کہ کوئی مسافر ہے، یہاں کے تو نہیں لگ رہے، لیکن پتہ نہیں آنے کی کیا غرض ہے۔ لیکن پہلے موقع پر پوچھا بھی نہیں کہ مطلب ہو سکتا ہے کسی کام سے آئے ہوں، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ اب جب دوسرا دن آیا تو حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش رہی، لیکن اس روز بھی میری حضور سے ملاقات نہ ہو پائی۔ فرماتے ہیں کہ وہ رات بھی گزر گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ بھئی مسافر ہیں، وہ یہی ہیں، اب بھاگ تو گئے کہ آخر کوئی بات تو ہے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلے میں، بات کے سمجھنے میں تو اللہ نے ید طولا عطا فرمایا تھا۔ اب خیر قصہ مختصر یہ کہ جب آیا تیسرا دن یا تیسری رات، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس آئے ان کے، اور ان کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ آپ خیر سے آئے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی دیکھو، اگر کال دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہم کال دیتے ہیں، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح، خیر تو ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیں میں ان سے ملنے آیا ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر آسمان سے پیغام آتے ہیں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ملاقات آپ کی کرا دیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ مجھ سے تو کال لے لیا اب آپ نے، آپ میری بھی بات سنیں۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جس راہ میں چلوں گا آپ کو لے کر، میرے پیچھے چلیں گے آپ، اگر میں کہیں رک جاؤں گا تو پیچھے ہی رک جائیے گا اور ہٹ جائیے گا، اور اگر میں چلتا رہا تو میرے پیچھے چلتے رہیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا یہ کتاب زندگی کا یہ بالکل آپ ایسے کہیں کہ ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں حضور کے تلاشی آتے تھے، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور تک پہنچاتے تھے۔ ابھی بات کھل کر تو سامنے نہیں آئی تھی۔ اب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب جہاں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے تھے، یہ فاصلے پر رک جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے،
اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ جو رکتے بھی تھے نا، حکمتاً خطرہ محسوس کرتے تھے تو رک جاتے تھے، اس لیے کہ ایک تو وہ مسافر، پھر بالکل اب لا الہ الا اللہ کی بات سامنے آ رہی، تو جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا مکے والوں کے لیے تو موت تھی لا الہ الا اللہ، لیکن ابھی بہرحال حالات اتنے سنگین نہیں ہوئے جتنے آگے چل کر ہوئے۔ اب وہ جب چلنے لگے تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جناب ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ اب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک چہرہ دیکھا، بات ہوئی اور ایمان لے آئے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ واقعہ لکھ کر علماء نے عنوان قائم کیا ہے کہ یہ خدمت حضرت علی کے سپرد تھی، اور مثال میں علماء نے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ پیش کیا۔